سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو عبیدہ عامر بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت ابو عبیدہ عامر بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق شہر مکہ میں قبیلہ قریش کے ایک معزز خاندان سے تھا۔ ان کی شخصیت قدرتی و فطری طور پر انتہائی پرکشش تھی۔ چہرہ روشن، بدن دبلا پتلا اور قد دراز تھا۔ لوگ انہیں اس دبلی پتلی اور لمبی تلوار سے مشابہ قرار دیا کرتے تھے جو اپنے دبلے پن کے باوجود اپنی تیز دھار اور بھرپور کاٹ کی وجہ سے دشمنوں کے لیے پیغام اجل ہوا کرتی تھی۔ مکہ شہر میں دین اسلام کا سورج طلوع ہونے سے قبل ہی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص دوستی اور قربت تھی۔ دونوں میں سے بہت گہرے روابط تھے۔ چنانچہ ظہور اسلام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کے نتیجے میں ہی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ السابقین اولین یعنی بھلائی میں سبھی لوگوں پر سبقت لے جانے والوں میں سے تھے، یعنی وہ عظیم ترین افراد جنہوں نے بالکل ابتدائی دور میں دین اسلام قبول کیا کہ جب مسلمانوں کے لیے بہت ہی مظلومیت اور بے بسی و بیچارگی کا زمانہ چل رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان حضرات کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، ان کے لیے عظیم خوشخبریاں ہیں اور انہیں قرآن کریم میں السابقین اولین کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ یعنی ان 10 خوش نصیب ترین افراد میں سے تھے جنہیں اس دنیا کی زندگی میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنا دی تھی۔ قبول اسلام کے بعد تکالیف، مصائب و آلام اور آزمائشوں کا دور شروع ہوا۔ دین اسلام کے اسی ابتدائی دور میں جب مشرکین مکہ کی طرف سے ایذا رسانیوں کا سلسلہ عروج پر تھا، تب نبوت کے 5ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشورے پر بہت سے مسلمان مکے سے ملک حبشہ کی جانب ہجرت کر گئے تھے۔ انہی مہاجرین حبشہ میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ مکی دور ہو یا ہجرت حبشہ اور پھر ہجرت مدینہ کے بعد کا دور، کفار مکہ کی طرف سے اہل ایمان کے خلاف سازشوں اور اذیت رسانیوں کے سلسلے مختلف شکلوں میں بدستور جاری ہی رہے۔ ایسے میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ حق میں ہر قدم پر اور ہر موڑ پر ان تماتر مصاب علائم کا بڑے خندہ پیشانی کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے۔ جسمانی، مالی، نفسیاتی، غرض یہ کہ ہر قسم کی تکالیف اور آزمائشوں کا نہایت جرأت و بہادری کے ساتھ سامنا کرتے رہے۔ آخر ایک ایسا دن بھی آیا کہ جب معاملہ حد سے گزر گیا۔ ایسی آزمائش سامنے آ کھڑی ہوئی کہ جس کا تصور بھی جان لیوا ہے۔ ہجرت کے دوسرے سال بدر کے میدان میں جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں پر انتہائی بہادری و دلیری کے ساتھ جھپٹ رہے تھے، کیفیت یہ تھی کہ وہ جس طرف لپکتے ادھر دشمنوں کی صفوں کی صفیں الٹ جاتی۔ یوں وہ مسلسل کبھی بجلی بن کر دشمن پر گر رہے تھے اور کبھی قہر بن کر ٹوٹ رہے تھے۔ ایسے میں وہاں ایک ایسا شخص تھا جو بار بار ان کے سامنے آ جاتا، گویا اس نے بس انہی پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ یہ اس سے بچتے، وہ پھر سامنے آ جاتا، یہ کتراتے مگر وہ پھر راستہ روک کر کھڑا ہو جاتا، انہیں للکارتا کہ آؤ میرا سامنا کرو، ذرا میرے ساتھ قوت آزمائی کر کے دیکھو۔ آخر ایک جگہ اس شخص نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روک لیا اور بار بار للکارا۔ اب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا، اس نے اپنی تلوار بلند کی، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بلند کی۔ دونوں تلواریں پوری قوت کے ساتھ ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور پھر ظاہر ہے کہ نتیجہ تو وہی برآمد ہونا تھا، یعنی ایک غالب اور دوسرا مغلوب۔ چنانچہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح و غالب رہے۔ یوں وہ شخص ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں بدر کے میدان میں مارا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر کتنی کوشش کی تھی کہ اس شخص سے کترانے کی، مگر اس نے تو مجبور ہی کر دیا تھا۔ وہ شخص کون تھا؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ کتنی بڑی آزمائش تھی۔ اگر کوئی سنے گا تو شاید یقین نہیں کرے گا، اور اگر یقین کرے گا تو پھر شاید اپنے ہوش و حواس پر قرار نہیں رکھ سکے گا، کیونکہ یہ شخص ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ تھا، مشرک۔ دراصل ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کو قتل نہیں کیا بلکہ باطل کو قتل کیا، جو ان کے مشرک باپ کے روپ میں ان کے مقابل آ کھڑا ہوا تھا اور بار بار انہیں للکار رہا تھا۔
سن 2 ہجری میں پیش آنے والے اس غزوہ بدر کے فوری بعد اگلے ہی سال جب مشرکین مکہ اپنے لاؤ لشکر سمیت دوبارہ چلے آئے، جس کے نتیجے میں حق و باطل کے درمیان دوسرا مارکہ یعنی غزوہ احد پیش آیا۔ اس موقع پر مسلمان جب اپنی ہی ایک اجتہادی غلطی کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، مسلمانوں کی یقینی فتح اب شکست میں تبدیل ہو گئی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت زیادہ پریشانی اور افراتفری کا سامنا کرنا پڑا۔ اپنی صفوں میں وہ نظم و ضبط برقرار نہ رکھ سکے، کسی کو کسی کی خبر نہ رہی، باہم رابطہ برقرار نہ رہ سکا، اور وہ سب ایک دوسرے سے بے خبر ادھر ادھر منتشر ہو کر سراسیما ہو گئے۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مشرکین مکہ نے اپنی تمام توجہ اس جانب مرکوز کر دی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے۔ اس نازک ترین موقع پر چند مٹھی بھر جانثار جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد دیوانہ وار تیروں اور نیزوں کی بوچھاڑ کو اپنے ہاتھوں اور سینوں پر روکتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا فریضہ انجام دے رہے تھے، انہی جانثاروں اور سرفروشوں میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اور پھر اس جنگ کے اختتام پر کیفیت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جبین اقدس پر گہرا زخم آیا تھا جس سے خون بہہ رہا تھا، چند دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، رخ انور پر کسی بدبخت مشرک کی تلوار کی ایسی زوردار ضرب لگی تھی کہ جس کی وجہ سے ذرے کی چند کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک میں پیوست ہو گئی تھیں اور کافی اندر گہرائی تک چلی گئی تھیں۔ تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرے کی یہ کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک سے نکالنے کی بہت کوشش کی، لیکن کامیابی نہ ہو سکی۔ آخر انہیں مخاطب کرتے ہوئے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے ابو بکر، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ آپ یہ کام مجھ پر چھوڑ دیجئے۔ چنانچہ اب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کوشش میں مشغول ہو گئے، لیکن کوئی کامیابی نہیں ہو سکی۔ تب آخر انہوں نے ان کڑیوں کو اپنے دانتوں سے جکڑ کر پوری قوت سے کھینچا، جس کے نتیجے میں وہ کڑیاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار سے باہر آ گئیں، البتہ ساتھ ہی ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کے 2 دانت بھی ٹوٹ کر باہر آ گئے۔ یوں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت و پاسبانی کا مقدس ترین فریضہ دل و جان سے سر انجام دیتے رہے، نہایت جوش و جذبے کے ساتھ اور اخلاص و لگن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضری، استفادہ اور کسب فیض میں ہمیشہ ہی مشغول و منہمک رہے۔ امین الامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر یہ یادگار ارشاد فرمایا، ہر امت کا ایک امین ہوا کرتا ہے، اور اے امت، ہمارے امین ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ مقصد یہ کہ ہر امت میں کوئی شخص بطور خاص بہت بڑا امین ہوا کرتا ہے۔ اس تمام امت مسلمہ کے وہ خاص اور بہت بڑے امین ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس یادگار ارشاد سے یقیناً حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ خوب واضح و ثابت ہو جاتا ہے۔ نیز جیسا کہ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار نجران والوں کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ہمارے ہمراہ کسی ایسے شخص کو روانہ فرمائیں جو امین ہو۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری طرف ایک ایسے شخص کو روانہ کروں گا جو واقعی اور برحق امین ہوگا، اور جو واقعی اور برحق امین ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام اس چیز کی تمنا کرنے لگے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ہمراہ روانہ فرمایا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سننے کے بعد متعدد اکابر صحابہ اس بات کی حسرت و تمنا کرنے لگے کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام کے لیے مجھے منتخب فرمائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشگی یہ خوشخبری سنا دی تھی کہ میں اس مقصد کے لیے ایک ایسے شخص کو منتخب کروں گا جو واقعی امین ہوگا۔ لہٰذا یہ تو خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بہت بڑی گواہی اور خوشخبری تھی اس شخص کے حق میں کہ جسے منتخب کیا جانا تھا۔ اور تب اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام کے لیے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرماتے ہوئے اس وفد کے ہمراہ روانگی کا حکم دیا۔ یقیناً اس سے
سے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی فضیلت و منقبت ثابت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران دور دراز کے علاقوں میں مشرکین و مخالفین کے مختلف قبائل وقتاً فوقتاً سرکشی دکھایا کرتے تھے، جس پر ان کی سرکوبی کے غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوجی مہاد روانہ کیا کرتے تھے۔ ان دنوں متعدد بار ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی لشکر کا سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا اور جو ان کی سپہ سالاری میں لشکر منزل مقصود کی جانب روانہ ہوا۔ حالانکہ اس لشکر میں بڑے بڑے صحابہ کرام حتیٰ کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جیسی جلیل القدر شخصیات بھی موجود ہوا کرتی تھیں۔ ایسے ہی ایک یادگار موقع پر جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر قیادت لشکر مدینے سے بہت دور منزل مقصود کی جانب رواں دوا تھا، متعدد اکابر صحابہ بھی ان کی زیر قیادت پیش قدمی کر رہے تھے۔ اس دوران لشکر اپنا راستہ بھٹک گیا، جس کی وجہ سے غیر متوقع طور پر سخت پریشانی اور شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ خوراک کا ذخیرہ کافی کم پڑ گیا۔ اس نازک ترین صورتحال میں سپہ سالار کی حیثیت سے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوراک کی تقسیم کا کام خود سنبھال لیا، اور تب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سپاہی کو روزانہ صرف ایک کھجور بطور خوراک دیا کرتے تھے، نیز یہ کہ دوسروں کی طرح خود بھی روزانہ محض ایک کھجور پر ہی اکتفا کیا کرتے تھے۔ یوں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ہی راہ حق میں ہر قسم کی تکالیف کا خندہ پیشانی کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے، اور یہ سلسلہ تو دین اسلام کے بالکل ابتدائی دور سے ہی جاری تھا، اور آخر آپ سابق الاولین میں سے تھے۔ ابتدائی دور کی وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی اور لرزاں انگیز قسم کی آزمائشیں، مصائب و آلام کے وہ طویل سلسلے، ہجرت حبشہ، پھر ہجرت مدینہ اور پھر بدر اور احد کے میدان میں ان کی جانثاری اور سرفروشی کی بے مثال داستانیں، ان تمام تر آزمائشوں اور تکلیفوں کے باوجود ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم راہ حق میں کبھی نہ ڈگمگائے۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانثار ساتھی سے ہمیشہ خوش رہے اور تا دم آخری انتہائی مسرور و مطمئن رہے۔ یوں ہی وقت کا سفر جاری رہا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دور گزر گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد نبوی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جانحان فانی سے رحلت کا واقعہ جب پیش آیا، تب ہر طرف رنج و علم کی کیفیت طاری تھی، فضا انتہائی سوگوار تھی، ہر کوئی غم کے سمندر میں ڈوبا ہوا تھا، ہوش و حواس کے جواب دے رہے تھے۔ اس نازک ترین صورتحال میں مزید ایک اور بہت ہی نازک اور حساس ترین معاملہ جو درپیش تھا، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین کون ہوگا۔ اسی بارے میں گفت و شنید کے غرض سے مسلمان بڑی تعداد میں سقینہ بن سعیدہ نامی مقام پر جمع تھے۔ تبادلہ خیال کا سلسلہ جاری تھا۔ اسی دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے اس نازک موقع پر فتنہ افتراق سے بچنے اور اتفاق و اتحاد کو بہر صورت قائم رکھنے کی اہمیت و ضرورت کے بارے میں مختصر گفتگو کی۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیز حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یقیناً یہی دو حضرات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کے قابل ہیں، لہٰذا میرا مشورہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک کے ہاتھ پر جلد از جلد بیعت کر دی جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم میں سے کس کا دل اس بات کو گوارا کرے گا کہ وہ شخص یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری امامت کے لیے منتخب فرمایا تھا، اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کو اس منصب کے لیے منتخب کیا جائے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی یہ بات سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پھر رفتہ رفتہ دیگر تمام مسلمانوں نے بھی بیعت کی۔ اس واقعے سے جہاں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تواضع و انکسار، اخلاص، زاہد و تقوی اور اثار ظاہر ہوتا ہے، وہیں یہ بات بھی خوب واضح و ثابت ہو جاتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر انسان کی نظر میں ان کی کتنی بڑی اہمیت اور قدر و منزلت تھی۔ یعنی حضرت ابوبکر کی نظر میں حضرت عمر کی طرح حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین جانشین اور خلیفۃ المسلمین کے عظیم ترین منصب کے لیے نہایت مناسب اور موزوں ترین شخصیت تھے۔
خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ ممتاز و منفرد مقام و مرتبہ حاصل رہا۔ انہیں ہمیشہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی ترین ساتھی اور مشیر خاص کی حیثیت سے دیکھا جاتا رہا۔ اس دور میں روئے زمین کی عظیم ترین قوت یعنی سلطنت روم کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف وقتاً فوقتاً جاریت اور اشتعال انگیزی کا سلسلہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ہی چلا آ رہا تھا، جس کے نتیجے میں غزوہ موطا اور پھر تاریخی اور یادگار غزوہ تبوک کی نوبت آئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے آخری دنوں میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت بالکل نو عمر تھے کہ زیر قیادت ایک لشکر سلطنت روم کے ایک علاقے موجودہ اردن کی جانب روانہ فرمایا تھا، لیکن ابھی یہ لشکر مدینہ شہر کے مضافات میں ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کی ناسازی کی اطلاع ملنے پر یہ لشکر اسی جگہ رک گیا اور اس کی روانگی کو ملتوی کر دیا گیا، اور پھر اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کا جہاں گدا واقعہ پیش آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جہان فانی سے رحلت کے فوری بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اولین جانشین اور خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھالی تو نازک ترین صورتحال اور ہر طرف سے امٹتے ہوئے اندرونی و بیرونی خطرات کے باوجود اس لشکر کو ملک شام کی جانب روانہ فرمایا۔ اس کے بعد سن 12 اور پھر سن 13 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف اوقات میں مختلف افراد کی زیر قیادت متعدد لشکر سلطنت روم کی جانب روانہ کیے۔ اسی دوران ایک لشکر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت بھی روانہ کیا گیا۔ یہ تمام لشکر سلطنت روم موجودہ ملک شام، اردن، فلسطین اور لبنان وغیرہ کے مختلف علاقوں میں مختلف اطراف سے نہایت برق رفتاری کے ساتھ پیش قدمی کرتے ہوئے آخر باہم جا ملے۔ تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر ان تمام لشکروں کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں یکجا کر دیا گیا تاکہ اب روئے زمین کی عظیم ترین قوت یعنی سلطنت روم کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کی جا سکے۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت مسلمانوں نے رومیوں کے خلاف بڑی یادگار جنگیں لڑی، جن میں سب سے زیادہ تاریخی اور فیصلہ کن قسم کی جنگ یرموک تھی جو سن 13 ہجری میں لڑی گئی اور جو مسلمانوں کے ہاتھوں سلطنت روم کے ہمیشہ کے لیے زوال کا پیش خیمہ ثابت ہوئی، جس سے ہمیشہ کے لیے دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا۔ اس تاریخی جنگ کے موقع پر اسلامی لشکر 24,000 جبکہ رومیوں کا لشکر 1,20,000 سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ مسلمان اپنے وطن سے دور جبکہ دشمن اپنے ہی وطن میں اور اپنی ہی سرزمین پر تھا۔ انہی دنوں جنگ یرموک سے قبل ادھر مدینہ میں خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، جس پر ان کی وصیت کے مطابق خلافت کی ذمہ داریاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھال لی، جو کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر خلیفہ اول کے دور میں بھی مشاورت کے فرائض انجام دیتے چلے آ رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ تمام معاملات پر ان کی گہری نگاہ رہتی تھی اور نہایت باریک بینی سے تمام امور کا جائزہ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد ملک نظم و نسق سے متعلق متعدد امور میں انہوں نے کچھ تبدیلیاں کی۔ اس زمن میں ایک بڑی تبدیلی یہ کی کہ ملک شام میں رومیوں کے خلاف برسر پیکار اسلامی لشکر کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اس منصب سے معزول کر کے ان کی جگہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار مقرر کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام خط تحریر کیا، جس میں انہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ بطور سپہ سالار ذمہ داریاں سنبھالنے کی تاکید کی۔ جن دنوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ خط حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موصول ہوا، ان دنوں مسلمان نہایت زور و شور کے ساتھ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں سلطنت روم کے خلاف انتہائی نازک اور فیصلہ کن جنگ یرموک کے لیے تیاریوں میں مشغول تھے۔ تیاری آخری مراحل میں تھی اور جذبات عروج پر تھے، لہذا خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ مکتوب ملنے کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی کشمکش میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ ایسے نازک موقع پر سپہ سالار اعلیٰ کی تبدیلی سے متعلق اس حکم کی تعمیل، یہ اتنا بڑا اقدام، لشکر میں اتنی بڑی تبدیلی، یہ چیز فی الحال کسی طرح مناسب نہیں تھی، کیونکہ اس طرح اسلامی لشکر میں باہم اختلاف و افتراق اور رنجش و تلخی پیدا ہو سکتی تھی، اور اس نازک موقع پر یہ معاملہ مسلمان سپاہیوں کے لیے حوصلہ شکنی اور پست ہمتی کا سبب بن سکتا تھا۔ چنانچہ اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ وقت
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے موصول شدہ اس مکتوب اور اس مضمون کے بارے میں مکمل خاموشی اختیار کی اور اس معاملے کو اس جنگ یرموک کے بعد تک ملتوی کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ چنانچہ جنگ یرموک کا جب اختتام ہوا اور یہ نازک ترین مرحلہ بخیر و خوبی طے کر لیا گیا، تب ایک روز حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں نہایت ادب اور محبت کے ساتھ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی۔ اس پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں نہایت عزت و احترام کے ساتھ انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ابو عبیدہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ کو جب یہ خط موصول ہوا تھا اسی وقت آپ نے مجھے اس بارے میں مطلع کیوں نہیں فرمایا؟ جواب میں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے یہ بات گوارا نہیں تھی کہ میں آپ کو اس بارے میں مطلع کر کے آپ کی جنگی تیاریوں کی راہ میں کسی پریشانی کا سبب بنوں۔ اور پھر مزید فرمایا، ہمیں کسی دنیاوی شان و شوکت کا کوئی لالچ نہیں ہے اور نہ ہی یہ دنیا ہمارا مطلوب و مقصود ہے، ہم سب تو بس اللہ کی راہ میں بھائی بھائی ہیں۔ تب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لشکر کو مطلع کیا کہ دیکھو، اب یہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نئے سپہ سالار ہیں۔ نیز اس موقع پر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی عقیدت و محبت اور وفاداری کے اظہار کے طور پر مزید یہ الفاظ بھی کہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس امت کے خاص امین ابو عبیدہ ہیں۔ اس پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں گویا ہوئے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ خالد بن ولید تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اور یوں اس اہم موقع پر ان دونوں جلیل القدر شخصیات نے تمام لشکر کے سامنے ایک دوسرے کے لیے خیر سگالی، عقیدت و محبت اور ادب و احترام کے جذبات کا اظہار کیا۔ اس کے بعد نئے سپہ سالار یعنی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت سلطنت روم کے خلاف مسلسل پیش قدمی اور فتوحات کا یہ سلسلہ جاری رہا، حتیٰ کہ سن 15 ہجری میں انہی کی سپہ سالاری میں دمشق فتح ہوا اور فتح بیت المقدس کا انتہائی یادگار اور عظیم الشان واقعہ پیش آیا۔ اس یادگار اور تاریخی موقع پر جب رومیوں کے ساتھ ایک معاہدے کے نتیجے میں رومیوں کی طرف سے بیت المقدس کی چابی اب مسلمانوں کے حوالے کی جانی تھی، تب خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مقرر فرمایا تھا اور خود مدینے سے طویل سفر طے کرتے ہوئے بیت المقدس پہنچے تھے۔ اس وقت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اسلامی لشکر کے سپہ سالار اعلیٰ تھے، بلکہ ان دنوں انہیں امیر العمر کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا تھا، کیونکہ مختلف علاقوں میں بڑی تعداد میں موجود اسلامی لشکروں کے سپہ سالار انہی کی زیر نگرانی فرائض انجام دے رہے تھے۔ نیز یہ کہ سلطنت روم کے اس قدر وسیع اور عریض مفتوحہ علاقوں میں انہی کا حکم چل رہا تھا۔ رومیوں کے چھوڑے ہوئے تمام خزانے انہی کے قدموں پہ تھے، لیکن اس کے باوجود خلیفہ وقت امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ سے بیت المقدس تشریف لائے اور وہاں انہوں نے اپنی طرف سے مقرر فرمودہ سپہ سالار اعلیٰ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس قدر سیدھا سادہ طرز زندگی دیکھا تو بہت زیادہ متاثر ہوئے اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے بے ساختہ یہ الفاظ کہے، اے ابو عبیدہ، اس دنیاوی خوشحالی و فراوانی نے ہم سب ہی کو بدل کر رکھ دیا ہے، سوائے آپ کے۔ خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے ہی اپنے پرانے ساتھی ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے بہت زیادہ متاثر تھے، اب بیت المقدس سے واپسی کے بعد مزید متاثر ہو گئے، چنانچہ اب وہ مدینے میں بسا اوقات ان کا ذکر خیر کیا کرتے تھے۔ وفات حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت سلطنت روم کے طول عرض میں مختلف علاقوں میں مسلمانوں کی پیش قدمی اور تاریخی فتوحات کا یہ عظیم الشان سلسلہ زور و شور کے ساتھ جاری رہا۔ اسی کیفیت میں وقت گزرتا رہا، آخر انہی دنوں ملک شام میں طاعون کی مہلک وبا پھیل گئی، جسے تاریخ میں طاعون امواس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ جان لیوا مرض بہت بڑے پیمانے پر اموات کا سبب بنا، دیکھتے ہی دیکھتے بہت بڑی تعداد میں لوگ اس کی لپیٹ میں آخر لقمہ اجل بنتے چلے گئے۔ انہی دنوں ایک روز اچانک حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے خط موصول ہوا، جس میں نہایت سختی کے ساتھ یہ تاکید کی گئی تھی کہ آپ فوراً جلد از جلد میرے پاس یہاں مدینہ چلے آئیے، کیونکہ ایک بہت ہی ضروری معاملے میں آپ سے فوری مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ نیز اس خط کے یہ بھی لکھا تھا کہ میرا یہ خط آپ کو اگر صبح کے وقت موصول ہو تو شام سے پہلے روانہ ہو جائیے، اور اگر شام کے وقت موصول ہو تو صبح سے پہلے روانہ ہو جائیے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تحریر کردہ اس خط کا مضمون پڑھتے ہی فوری طور پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ نہ ہی کوئی ضروری کام درپیش ہے اور نہ کسی اہم معاملے میں کوئی مشاورت مقصود ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اس مہلک تعاون سے بچانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ فوری طور پر جواب تحریر کیا، اے امیر المؤمنین، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ مجھے میرے ساتھیوں اور سپاہیوں کے ساتھ یہیں رہنے کی اجازت دیجیے، میرا جینا مرنا انہی کے ساتھ ہے، باقی اللہ کی مرضی۔ مدینے میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تحریر کردہ یہ مکتوب موصول ہوا تو اسے پڑھ کر وہ بھی ساختہ رونے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر صحابہ کرام پریشان ہو گئے اور حضرت عمر کی یہ کیفیت دیکھ کر وہ سمجھے کہ شاید اس خط میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر ہے۔ چنانچہ انہوں نے دریافت کیا کہ کیا ابو عبیدہ کا انتقال ہو گیا؟ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ انتقال تو نہیں ہوا، البتہ آثار کچھ ایسے ہی ہیں۔ اس کے بعد مختصر عرصے ہی گزرا تھا کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاعون کی لپیٹ میں آ گئے۔ چند دن موت عزیز کی کشمکش میں مبتلا رہے کہ بعد میں بیت المقدس کے قریب ویسان نامی بستی میں سن 18 ہجری میں 58 سال کی عمر میں امین الامہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔